بلا شبہ ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے۔ ہم اس کی حمد بیان کرتے ہیں، اس سے مدد طلب کرتے ہیں، اس سے مغفرت چاہتے ہیں، اپنے نفسوں کی برائیوں اور اعمال کی خرابیوں سے اس کی پناہ چاہتے ہیں۔ جسے وہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں، اور جسے وہ گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ ان پر، ان کی آل اور اصحاب تمام پر درود و سلام اور برکتیں نازل ہوں۔ اما بعد، اولین و آخرین کے لیے اللہ کی وصیت اس کا تقوی ہے، اللہ کا فرمان ہے۔ اور واقعی ہم نے ان لوگوں کو جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے تھے اور تم کو بھی یہی حکم کیا ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہو۔ انسانوں میں سب سے عاجز وہ ہے جو اپنے نفس کو خواہش نفس کے تابع کر دے اور اللہ سے امیدیں باندھے۔ انسانوں میں سب سے عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس پر کنٹرول رکھے اور موت کے بعد کے لیے عمل کرے۔ جان لیجئے کہ یہ دنیاوی زندگی ایک سامان ہے اور آخرت ہی قرار کی جگہ ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، جس نے گناہ کیا ہے اسے تو برابر برابر کا بدلہ ہی ہے، اور جس نے نیکی کی ہے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، وہ ایمان والا ہو، تو یہ لوگ جنت میں جائیں گے اور وہاں بے شمار روزی پائیں گے۔ مسلمانوں، اعمال اور ان کی جزا کے مابین مضبوط رشتہ ہے۔ خیر کا مستقبل روشن ہے، ہر چند کے اس کا حاضر ناخوشگوار ہو۔ برائی کا مستقبل برا ہے، ہر چند کے اس کا حاضر فریب دہندہ ہی کیوں نہ ہو۔ عادتاً لوگ اپنے حاضر کے بارے میں فکر مند رہتے ہیں اور اسی میں ڈوبے رہتے ہیں۔ یہی چیز حق کی راہ کا پردہ ہے اور جال ہے جس میں غافل لوگ واقع ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں ایک سورت ہے جس کا نام کامیابی کی سورت ہے۔ مصحفوں میں اس سورت کا نام سورت المومنین ہے۔ یہ سورت نگاہوں کو آخرت سے معلق کرتی ہے، مومنوں کو ان کے اچھے مستقبل کا ایمان دلاتی ہے، اطمینان دلاتی ہے۔ جہاں تک کافروں کی بات ہے تو ان کے لیے ویل ہے۔ اللہ نے اس کی شروعات بھی فلاح یعنی کامیابی کے ذکر سے کی ہے اور اس کا اختتام بھی کامیابی کے ذکر سے کیا ہے۔ اس کا آغاز مومنوں کی کامیابی سے کیا ہے تو فرمایا ہے یقیناً ایمان والوں نے فلاح حاصل کر لی، اور اس کا خاتمہ کافروں سے کامیابی کی نفی سے کی ہے تو فرمایا ہے بے شک کافر لوگ نجات سے محروم ہیں۔ اس کے آغاز و اختتام کے بیچ اللہ نے کامیاب لوگوں کے صفات بیان کیے ہیں، قوموں کے ساتھ نبیوں کے قصے بیان کیے ہیں۔ جس نے ایمان قبول کیا وہ کامیاب ہوا اور نجات پائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورت کے مابین کامیابی کے اسباب ذکر کیے ہیں اور اس کے آخر میں کامیابوں اور جھٹلانے والوں کے خاتمے کو ذکر کیا ہے۔ پر جب کہ سور پھونک دیا جائے گا، اس دن نہ تو آپس کے رشتے دار ہی رہیں گے نہ آپس کی پوچھ گچھ۔ جن کی ترازو کا پلڑا بھاری ہو گیا وہ تو نجات والے ہو گئے، اور جن کے ترازو کا پلڑا ہلکا ہو گیا تو یہ وہ ہیں جنہوں نے اپنا نقصان آپ کر لیا، جو ہمیشہ کے لیے جہنم حاصل ہوئے۔ مسلمانوں، یقیناً ایمان والوں نے فلاح حاصل کر لی، جو اپنی نماز میں خشوع کرتے ہیں، جو لغویات سے منہ موڑ لیتے ہیں، جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، بجز اپنی بیویوں اور ملکیت کی لونڈیوں کے یقیناً یہ ملامتیوں میں سے نہیں ہیں، جو اس کے سوا کچھ اور چاہیں، وہی حد سے تجاوز کرنے والے ہیں، جو اپنی امانتوں اور وعدے کی حفاظت کرنے والے ہیں، جو اپنی نمازوں کی نگہبانی کرنے والے ہیں۔ یہی وارث ہیں جو فردوس کے وارث ہوں گے جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیاب لوگوں کے صفات میں سے ذکر کیا نماز اور زکوٰۃ کی ادائیگی، اور یہ دونوں اللہ کے دین میں آپس میں قرین یعنی ملے ہوئے ہیں۔ اللہ کا فرمان ہے انہیں اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا گیا کہ صرف اللہ کی عبادت کریں، اسی کے لیے دین کو خالص رکھیں، ابراہیم حنیف کے دین پر اور نماز کو قائم رکھیں اور زکوٰۃ دیتے رہیں۔ یہی ہے دین سیدھی ملت کا، اور حدیث میں ہے اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر قائم ہے۔ اس بات کی گواہی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا۔ اسی طرح اللہ نے کامیاب لوگوں کے صفات میں سے ذکر کیا زبان کی حفاظت اور شرمگاہ کی حفاظت، اور یہ دونوں قرین یعنی ملے ہوئے ہیں۔ بخاری نے سہل بن سعد سے روایت کیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھ سے اپنے دونوں داڑھیوں اور اپنے دونوں پاؤں کے بیچ کی چیز کی ضمانت لے لے، میں اس کے لیے جنت کی ضمانت لیتا ہوں۔ اور لغو ہر وہ باطل کلام ہے جس میں کوئی فائدہ نہ ہو، اور لوگوں کی باتوں میں کتنا لغو ہوتا ہے، تو جو دنیا میں لغو سے اعراض کرے وہ جنت الفردوس کے وارثین میں سے ہوگا۔
جن کی ان جملہ نعمتوں میں سے جن کی خبر اللہ نے اپنی کتاب میں دی ہے یہ ہوگا کہ وہ اس میں بےہودہ بات نہیں سنیں گے، اور فرمایا تو اس میں بےہودہ بات نہ سنے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کامیاب لوگوں کے صفات میں سے ذکر کیا اور بخاری کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا جو اپنی جس نے دنیا میں لغو سے اعراض کرے وہ جنت الفردوس کے وارثین میں سے ہوگا، جن کی ان جملہ نعمتوں میں سے جن کی خبر اللہ نے اپنی کتاب میں دی ہے یہ ہوگا کہ اس میں بےہودہ بات نہیں سنے گا۔ اسی طرح اللہ نے کامیاب لوگوں کے صفات میں ذکر کیا امانت کی حفاظت، عہدوں اور عقدوں کا پاس و لحاظ۔ وہ منافق کی مانند نہیں ہوتے کہ جب ان میں سے کوئی معاہدہ کرے تو معاہدہ شکنی کرے، جھگڑا کرے تو گالی گلوچ کرے، بولے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور جب امانت اسے دی جائے تو خیانت کرے۔ کامیاب لوگوں کے یہ اوصاف عقائد، اخلاق، عبادات اور معاملات سے مخلوط ہیں۔ ان اوصاف کو مضبوط تھامنے والوں سے کامیابی کا وعدہ کیا گیا ہے۔ یہی وارث ہیں جو فردوس کے وارث ہوں گے، اس میں یہ ہمیشہ رہیں گے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم لوگ اللہ تعالیٰ سے جنت مانگو تو فردوس مانگو، کیونکہ بلا شبہ وہ جنت کا اعلیٰ اور اوسط ہے، اور اسی سے جنت کی نہریں پھوٹتی ہیں اور اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ اس صورت کے وسط میں اس معنی اور ان صفات کی دوسری شکل میں تکرار ہے۔ یقیناً جو لوگ اپنے رب کی ہیبت سے ڈرتے ہیں اور جو اپنے رب کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں اور جو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، اور جو لوگ دیتے ہیں جو کچھ دیتے ہیں اور ان کے دل کپ کپاتے ہیں کہ وہ اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں، یہی ہیں جو جلدی بھلائیاں حاصل کر رہے ہیں، اور یہی ہیں جو ان کی طرف دوڑ جانے والے ہیں۔ اور یہ بات ظاہر ہے مذکورہ صفات متصف وہی لوگ ہیں جن کا ذکر سورت کے آغاز میں آیا ہے، جن سے کامیابی کا وعدہ کیا گیا ہے اور جو فردوس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ ترمذی نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے کہا میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اس آیت کے بارے میں پوچھا والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلہ، اور جو لوگ دیتے ہیں جو کچھ دیتے ہیں ان کے دل کپ کپاتے ہیں، کیا وہ لوگ ہیں جو شراب پیتے ہیں اور چوری کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں اے صدیق کی بیٹی، بلکہ وہ لوگ ہیں جو روزہ رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں اور اس بات سے ڈرتے ہیں کہ ان سے قبول نہ کیا جائے۔ یہی لوگ بھلائیوں میں جلدی کرتے ہیں اور یہی اس کی طرف سبقت لے جانے والے ہیں۔ مسلمانوں، اللہ تعالیٰ پہلے سورۃ الفلاح یعنی سورۃ المومنین میں حضرت نوح اور ان کے قوم کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کا قصہ بیان کرتا ہے، اور اس سے پہلے اللہ نے صرف پیدائش کا ہی قصہ بیان کیا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ نوح علیہ السلام سے پہلے توحید و فلاح پر تھے، اور سب سے پہلا شرک جو روئے زمین پر واقع ہوا وہ نوح علیہ السلام کی قوم کا شرک تھا۔ ابن جریر وغیرہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے، انہوں نے فرمایا آدم اور نوح علیہ السلام کے بیچ 10 نسلیں تھیں اور سب کے سب حق کی شریعت پر قائم تھیں۔ اللہ نے نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا قصہ اس لیے ذکر کیا کہ ان کے بعد والوں کے لیے عبرت ہو، جیسا کہ اللہ نے قصے کے اخیر میں فرمایا یقیناً اس میں بڑی نشانیاں ہیں اور ہم بے شک آزمائش کرنے والے ہیں۔ امام مالک رحم اللہ نے فرمایا سنت نوح علیہ السلام کی کشتی ہے، جو اس پر سوار ہوا کامیاب ہوا اور جو اس سے پیچھے رہ گیا وہ ڈوب گیا۔ اللہ کے بندو، سورت آگے بڑھتی ہے اور نوح اسلام کے قصے کے بعد دوسری قوموں کے قصے بیان کرتی ہے۔ ان کا اللہ نے نام نہیں لیا ہے۔ مفسرین کے درمیان اس بات پر اختلاف ہے کہ آیا وہ ہود علیہ السلام کی قوم ہے یا صالح علیہ السلام کی قوم ثمود۔ اللہ کا فرمان ہے ان کے بعد ہم نے اور بھی امت پیدا کی، پھر میں خود انہی سے رسول بھی بھیجا کہ تم سب اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تم کیوں نہیں ڈرتے؟ اور ظاہر ہے کہ اللہ نے ان کا نام نہیں لیا ہے کیونکہ اس کے بغیر بھی عبرت حاصل ہے، اور اس لیے بھی کہ مقصد تصدیق کرنے والے کامیاب لوگوں کے انجام اور جھٹلانے والوں کی سزا کا ذکر ہے۔
نبی نے دعا کی کہ پروردگار ان کے جھٹلانے پر تو میری مدد کر۔ جواب ملا کہ یہ تو بہت ہی جلد اپنے کیے پر پچھتانے لگیں گے۔ بالآخر دل کے تقاضے کے مطابق چیخ نے پکڑ لیا اور ہم نے انہیں کوڑا کرکٹ کر ڈالا۔ بس ظالموں کے لیے دوری ہو ان کے بعد ہم نے اور بھی بہت سی امتیں پیدا کی، نہ تو کوئی امت اپنے وقت مقررہ سے آگے بڑھی اور نہ پیچھے رہی۔ پھر ہم نے لگاتار رسول بھیجے، جب اس امت کے پاس اس کا رسول آیا اس نے جھٹلایا، بس ہم نے ایک دوسرے کے پیچھے لگا دیا اور انہیں افسانہ بنا دیا۔ ان لوگوں کو دوری ہے جو ایمان قبول نہیں کرتے۔ اللہ نے جھٹلانے والی قوموں کو ہلاک کیا تو وہ ہونے کے بعد صرف نشان رہ گئے اور قصے جسے قصہ وہ نقل کرتے ہیں۔ دوری ہو ایسی قوموں کے لیے جو ایمان نہیں لاتی۔ اللہ کا فرمان ہے، پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو اور اپنی آیتوں اور کھلی دلیلوں کے ساتھ بھیجا، اور اللہ نے تو تورات کے نزول کے بعد کسی بھی امت کو اکھاڑ پھینک کر یا عام ہلاکت سے تباہ نہیں کیا۔ اللہ کا فرمان ہے، اللہ نے تورات کے نزول کے بعد کسی بھی امت کو اکھاڑ پھینک کر یا عام ہلاکت سے تباہ نہیں کیا۔ اللہ کا فرمان ہے، اور ان کے اگلے زمانہ والوں کو ہلاک کرنے کے بعد ہم نے موسیٰ کو کتاب دیا، اسی لیے ہمیشہ روئے زمین پر بنی اسرائیل کی ایک امت باقی رہی، اور اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو نشانیاں دیں جن کا ذکر باقی ہے۔ ہم نے تو موسیٰ علیہ السلام کو کتاب بھی دی کہ لوگ راہ راست پر آ جائیں۔ ہم نے ابن مریم اور اس کی والدہ کو ایک نشانی بنایا اور ان دونوں کو بلند صاف قرار والی اور جاری پانی والی جگہ میں پناہ دی۔ اے اللہ تو ہمیں اپنے کامیاب بندوں میں سے بنا، ان نیک لوگوں میں سے جن کے اوپر نہ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ ہمیں قرآن کریم میں برکت دے، ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت دے۔ میں اپنی یہ بات کہتا ہوں اور اپنے لیے اور آپ سب کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ یہ ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا، بدلے کے دن یعنی قیامت کا مالک ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ حق مبین اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندہ اور اس کے صادق و امین رسول ہیں۔ ان پر، ان کی آل اور ان کے اصحاب پر اللہ کا درود نازل ہو۔ مسلمانوں، سورۃ المومنین کے بیچ کامیابی کے اسباب رونما ہو رہے ہیں۔ مولا کریم کی نوازشیں آ رہی ہیں، جا رہی ہیں۔ اس صورت میں فلاح کے اسباب میں سے حلال کھانا ہے۔ مولا کریم کی نوازشیں آ رہی ہیں، جا رہی ہیں۔ اس صورت میں فلاح کے اسباب میں سے حلال کھانا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، پیغمبروں حلال چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو، تم جو کچھ کر رہے ہو اس سے میں بخوبی واقف ہوں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، اللہ پاک ہے اور وہ صرف پاک چیزوں کو ہی قبول کرتا ہے۔ اس نے مومنوں کو اسی کا حکم دیا ہے جس کا نبیوں کو حکم دیا ہے۔ چنانچہ فرمایا، اے پیغمبروں حلال چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو، تم جو کچھ کر رہے ہو اس سے میں بخوبی واقف ہوں۔ اور فرمایا، اے ایمان والو، جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں دے رکھی ہیں انہیں کھاؤ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے شخص کا ذکر کیا جو لمبا سفر کرتا ہے، غبار آلود پراگندہ ہے، اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھاتا ہے، اے میرے رب، اے میرے رب، جبکہ اس کا کھانا حرام ہے، پینا حرام ہے، لباس حرام ہے اور حرام مال سے اس کی پرورش ہوئی ہے، تو ایسے شخص کی دعا کہاں قبول ہو سکتی ہے؟ اسے مسلم نے روایت کیا ہے کہ کامیابی کے اسباب میں سے قرآن کریم پر تدبر اور اس پر ایمان ہے، اس کے اوامر و نواہی پر ٹھہرنا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، کیا انہوں نے اس بات میں غور و فکر ہی نہیں کیا، بلکہ ان کے پاس وہ آیا جو ان کے اگلے باپ دادوں کے پاس نہیں آیا تھا۔ اللہ کی کتاب نور، ہدایت اور رحمت ہے۔ اب کہہ دیجئے بس لوگوں کو اللہ کے اس انعام اور رحمت پر خوش ہونا چاہیے جو اس سے بدرجہ بہتر ہے جس کو جمع کر رہے ہیں۔ یقیناً یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو بہت ہی سیدھا ہے، اور ایمان والوں کو جو نیک اعمال کرتے ہیں اس بات کی خوشخبری دیتا ہے کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ اس صورت کے اندر بیان کیے گئے فلاح کے اسباب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت، آپ پر ایمان، آپ کی سنت کو مضبوطی سے تھامنا اور آپ کے ساتھ جو احوال گزرے ان سے عبرت پکڑنا ہے۔ یا انہوں نے اپنے پیغمبر کو پہچانا نہیں کہ اس کے منکر ہو رہے ہیں، یا یہ کہتے ہیں کہ اسے جنون ہے، بلکہ وہ تو ان کے پاس حق لایا ہے، ہاں ان میں اکثر حق سے چڑھنے والے ہیں۔ اور یہی دو امور اصل ہیں جن کے بغیر چارہ نہیں، کوئی کامیابی اور ہدایت ان کے بغیر نہیں۔ عصمت و نجات انہی دونوں کو مضبوطی سے تھامنے میں ہے، اور یہ دونوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں اکٹھے آئے ہیں جسے حاکم نے روایت کیا ہے اور صحیح کہا ہے، میں نے تمہارے بیچ دو چیزیں چھوڑی ہیں، تم لوگ ان کے بعد کبھی گمراہ نہ ہوگے، اللہ کی کتاب اور میری سنت۔ صحیح مسلم میں جابر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے حجۃ الوداع کے سلسلے میں، اور میں نے تمہارے بیچ ایک ایسی چیز چھوڑی ہے کہ جب تک تم اسے مضبوطی سے تھامے رہو گے کبھی گمراہ نہ ہوگے، اللہ کی کتاب۔
کامیابی کی اس صورت میں کامیابی کے اسباب میں دعا بھی ہے۔ میرے بندوں کی ایک جماعت تھی جو برابر یہی کہتی رہی کہ اے ہمارے پروردگار، ہم ایمان لا چکے ہیں، تو ہمیں بخش اور ہم پر رحم فرما، تو سب مہربانوں سے زیادہ مہربان ہے۔ خاشع دل، آہو گریا کرنے والی زبان اور اشک برساتی آنکھ سے دعا کہ اللہ آپ کو کامیاب لوگوں کی راہ پر چلائے اور آپ کو اسلام پر ثابت قدم رکھے یہاں تک کہ آپ اللہ سے مل لیں۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ ضرور آئے گا جس میں صرف وہی نجات پائے گا جو ڈوبنے والے کی طرح دعا کرے۔ اسے ابن ابی شیبہ نے صحیح سند سے روایت کیا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے یہ دعا تھی، اے دلوں کے الٹنے پلٹنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت کر دے۔ سورۃ المومنین میں کامیابی کے اسباب میں سے صبر ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، میں نے آج انہیں ان کے اس صبر کا بدلہ دے دیا ہے کہ وہ خاطر خواہ اپنی مراد کو پہنچ چکے ہیں۔ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے بعد صبر سے ہی کوئی بھی دنیا اور آخرت کی بھلائی پا سکتا ہے۔ یقین اور صبر سے دین میں امامت حاصل ہوتی ہے، اور عربوں کے یہاں مثل ہے، جس نے صبر کیا کامیاب ہوا۔ اور جو چیز صبر پر معاون ہوتی ہے وہ عاقبت یعنی انجام کا تصور ہے۔ اور یہ یقین کہ اللہ کے معصیتوں سے بچنے کے لیے صبر کرنا اللہ کے عذاب پر صبر کرنے سے آسان ہے۔ صبر کیجئے کیونکہ بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ محسنین کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ اے ایمان والو، تم ثابت قدم رہو اور ایک دوسرے کو تھامے رکھو اور جہاد کے لیے جہاد تیار رہو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو تاکہ تم مراد کو پہنچو۔ اللہ ہمیں اپنے کتاب میں تدبر، اپنے کلام کا حسن فہم، اپنے حکم پر عمل اور اپنے ذا والے اعمال کی توفیق بخش۔ یہ باتیں رہیں اور درود و سلام بھیجیے اس ذات پر جسے اللہ نے جہان والوں کے لیے رحمت اور تمام انسانوں کے لیے ہدایت بنا کر بھیجا۔ اے اللہ تو رحمتیں اور برکتیں نازل فرما اپنے بندے اور رسول محمد، ان کی طیب و طاہر آل اور بابرکت و روشن صحابہ اور قیامت تک درست طریقے سے ان کی پیروی کرنے والوں پر۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا کر، اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا کر، سرکشوں، ملحدوں اور مفسدوں کو ناکام اور رسوا کر۔ اے اللہ تو اپنے دین، اپنی کتاب، اپنے نبی کی سنت اور اپنے مومن بندوں کی مدد کر۔ اے اللہ اس امت کے لیے ہدایت کا معاملہ طے کر جس میں تیرے اطاعت گزار بندے غلبہ سے سرفراز ہوں اور نافرمان بندوں کو ہدایت نصیب ہو، جس میں بھلائی کا حکم دیا جائے اور برائی سے روکا جائے رب العالمین۔ اے اللہ جو اسلام، مسلمانوں، ان کے دین اور ان کے وطنوں کا برا چاہے اس کو اس کے نفس میں الجھا دے، اس کی سازش کو اسی پر لوٹا دے اور بری مصیبت اسی پر مقرر کر دے رب العالمین۔ فلسطین میں اور ہر جگہ اللہ تیری راہ میں جہاد کرنے والوں کی مدد فرما۔ اے اللہ ان کے محاصرہ کو توڑ دے، ان کے حالات درست کر دے اور ان کے دشمن کو زیر کر۔ اے اللہ مسجد اقصی کو ظالموں کے ظلم اور غاصبوں کی جارحیت سے آزاد کر۔ اے اللہ ہم تیرے اسم اعظم کے وسیلے سے سوال کرتے ہیں کہ تو ہمارے مسلمان بھائیوں کے ساتھ ہر جگہ لطف کا معاملہ کر۔ اے اللہ یمن، شام، عراق، فلسطین، بورما اور ہر جگہ تو ان کے لیے ہو جا۔ اے اللہ ان پر لطف و کرم اور ان کی مصیبت دور کر، انہیں جلد کشادگی سے نواز۔ اے اللہ ان کے حالات درست فرما، انہیں ہدایت پر جمع کر دے اور شرپسندوں کے مقابلے ان کے لیے کافی ہو جا۔ اے اللہ ان کے دشمن کو ناکام کر۔ اے اللہ تو شرک ظالموں ان کے مددگاروں کو پکڑ لے۔ اے اللہ تو اپنے دین، اپنی کتاب، اپنے نبی کی سنت اور اپنے مومن بندوں کی مدد فرما۔ اے اللہ تو ہمارے حکمراں حرمین شریفین کے خادم کو اس بات کی توفیق دے جو تجھے پسند ہو اور تو جس سے راضی ہو۔ اے اللہ انہیں تقوی اور بھلائی کی راہ پر چلا۔ اللہ انہیں، ان کے ولی عہد اور ان کے اعوان و انصار کو اس کی توفیق دے جس میں ملکوں اور بندوں کی بھلائی ہو۔ اے اللہ ہمارے ملک، لوگ اور مقدس دیار کے امن کی حفاظت کے لیے سرحدوں پر تعینات ہمارے سپاہی اور مجاہدین کی حفاظت فرما، انہیں توفیق یاب کر۔ اے اللہ تو ان کے لیے معین و مددگار اور حفاظت کرنے والا ہو جا۔ اے اللہ مسلمانوں کے حکمرانوں کو تو اپنی شریعت کو فیصل بنانے اور اپنے نبی کی سنت کی پیروی کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے اور مسلمانوں کے ملکوں میں امن و خوشحالی عام کر۔ ہمارے لیے تو شریروں کے شر اور فاجروں کے قید کے بالمقابل کافی ہو جا۔ اے اللہ تو ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی دے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو اور ہمارے معاملے میں اسراف کو بخش دے، ہمارے قدموں کو ثابت کر دے اور کافر قوموں پر ہمیں فتح و نصرت سے نواز۔ اے اللہ ہمارے گناہ بخش دے، ہمارے عیبوں پر پردہ ڈال، ہمارے معاملات آسان کر۔ اے اللہ جو چیز تجھے خوش کرے اس میں تو ہمیں ہماری امیدوں تک پہنچا دے۔ اے اللہ ہمیں، ہمارے والدین، ان کے والدین، ان کی ذریت، ہمارے اہل و عیال اور ہماری ذریت کی مغفرت فرما۔ بلا شبہ تو دعا کا سننے والا ہے۔ اے ہمارے رب ہماری طرف سے قبول کر لے، بلا شبہ تو سننے والا ہے اور ہماری توبہ قبول کر، بلا شبہ تو توبہ قبول کرنے والا رحیم ہے۔ تمہارا رب رب العزت ان چیزوں سے پاک و منزہ ہے جو بیان کرتے ہیں، اور سلامتی ہو رسولوں پر اور تمام تعریف سارے جہانوں کے پروردگار کے لیے ہے۔
وأزواجنا وذرياتنا. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. اللهم ارزقنا تدبر كتابك وحسن فهم كلامك والعمل بأمرك والتوفيق لما يرضيك. هذا وصلوا وسلموا على من أرسله الله رحمة للعالمين وهديا للناس أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين واخذل الطغاة والملاحدة والمفسدين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويهدى فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى عن المنكر يا رب العالمين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين ودينهم وديارهم بسوء فأشغله بنفسه ورد كيده في نحره واجعل دائرة السوء عليه يا رب العالمين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في فلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم فك حصارهم وأصلح أحوالهم واكبت عدوهم. اللهم حرر المسجد الأقصى من ظلم الظالمين وعدوان المحتلين. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم أن تلطف بإخواننا المسلمين في كل مكان. اللهم كن لهم في فلسطين وسوريا والعراق واليمن وفي بورما وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم الطف بهم وارفع عنهم البلاء وعجل لهم بالفرج. اللهم أصلح أحوالهم واجمعهم على الهدى واكفهم شرارهم. اللهم عليك بالطغاة الظالمين ومن عاونهم. اللهم أنزل بهم بأسك ورجزك إله الحق. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى وخذ به للبر والتقوى. اللهم وفقه ونائبه وأعوانهم لما فيه صلاح العباد والبلاد. اللهم احفظ وسدد جنودنا المرابطين على ثغورنا وحدودنا والمجاهدين لحفظ أمن بلادنا وأهلنا وديارنا المقدسة. اللهم كن لهم معينا ونصيرا وحافظا. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم واجعلهم رحمة على عبادك المؤمنين. اللهم انشر الأمن والرخاء في بلادنا وبلاد المسلمين واكفنا شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا ويسر أمورنا وبلغنا فيما يرضيك آمالنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم وأزواجنا وذرياتنا إنك سميع الدعاء.